امیر معاویہ کو اپنے بیٹے یزید سے عجیب قسم کا عشق تھا۔ وہ ان کے بڑھاپے کے عشق کی نشانی تھا۔ اس کی ماں ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ اچانک ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ ایک دن وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک نخلستان میں خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ اس وقت امیر بادشاہ نہیں تھے، مگر خوبو شاہوں جیسی تھی۔ مزاج بڑا رنگین پایا تھا۔ کچھ اکتائے سے خیمے سے نکلے کہ دل پر ایک بجلی سی گری۔ سامنے چند کمسن لڑکیاں پانی میں سہیلیں کر رہی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی بلا کی حسین تھی، نازک اور کمسن۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ کے سردار کی لاڈلی بیٹی ہے۔ فوراً اسے بلایا اور اپنے پہلو میں جگہ دی۔ باتوں باتوں میں سودا ہو گیا۔ اشرفیوں کی تھیلیاں انڈیل دیں۔ امیر نے فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک نہایت ہی عالیشان محل بنوایا۔ بیسیوں کنیزیں اپنی نئی نویلی دلہن کی خدمت پر معمور کر دیں۔ دور دور کے ملکوں سے زرنگار ملبوسات، بیش بہا جواہرات منگوا کر اس کے قدموں پر ڈال دیے۔ اس محل کو ایسا سجایا کہ پرستان کا شبہ ہونے لگا۔ اس کے لیے ہر روز بیرون ممالک سے اونٹوں کی ڈاک کے ذریعے پھل اور پھول آتے۔ سونے اور چاندی کے مزین برتنوں میں عجیب و غریب کھانے سجائے جانے لگے۔ مگر وہ عجیب لڑکی تھی، خاموش پتھر کی مورتی کی طرح ٹکٹکی لگائے نہ جانے خلا میں کیا ڈھونڈا کرتی تھی۔ دور افق پر نظریں جمائے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی۔ تب اس کی غزالی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹنے لگیں۔ زر و جواہر سے اسے وحشت ہوتی۔ اطلس و دیبا کے ملبوسات وہ نوچ کر پھینک دیتی۔ مرغن کھانوں کی کابیں دیکھ کر اسے ابکائی آنے لگتی۔ ایک دن اس کی ایک لونڈی نے اس سے پوچھا، میری اچھی ملکہ، تمہیں کیا دکھ ہے؟ وہ چپ رہی۔ شہزادی، تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، اس نے بے دلی سے کہا۔ پھر آپ اداس کیوں رہتی ہیں؟ پتہ نہیں، یہ عالیشان محل ایک سنہرا پنجرہ ہے۔ یہ مخمل و کم خواب کے ملبوسات اور زر و جواہر، یہ سنہری زنجیریں ہیں جن میں جکڑی ہوئی ہوں۔ پیاری شہزادی، یہ پھل پھول جو دور دور کے ملکوں سے خاص آپ کی خاطر منگوائے جاتے ہیں، ان سے زیادہ خوشبودار اور میٹھے میرے جنگل کے بیر ہوتے ہیں۔ جھاڑیوں میں جب جوہی کی مہکار پھوٹتی تھی تو ہرن مست ہو جاتے تھے۔ یہ کفران نعمت ہے شہزادی۔ یہ بیسیوں قسم کے کھانے، میری ماں کے ہاتھ کی پکائی جو کی تازہ روٹی اور اس پر پنیر کا ٹکڑا زیادہ لذیذ ہوتا تھا۔ تم نے میری ماں کے ہاتھ کا بنایا پنیر کبھی نہیں چکھا۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ وہ کھلے مرغزار، جھلملاتے چشمے، ہرے بھرے جنگل، وہ کھجور کے جھومتے گاتے اونچے پیڑ۔ ملکہ، آپ نے وہ فانوس نہیں دیکھا جو کل ہی آقا نے آپ کے خاص حجرے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ کچے چمڑے کا خیمہ اگر تیل یا چربی مل گئی ہوگی تو اس وقت میری ماں نے دیا جلا دیا ہوگا۔ وہ شاید مجھے اس وقت یاد کر رہی ہو۔ مگر ملکہ، آقا تم پر جان چھڑکتے ہیں، تم سے کتنا عشق ہے۔ تمہارے اس بوڑھے آقا نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی دے کر خریدا ہے، مگر میرا دل نہیں خریدا جا سکتا۔ میرا دل تو میرے پاس بھی نہیں، وہ تو میں نے پچھلے بہار کے میلے میں اس سجیلے نوجوان کو دے دیا تھا جو قبیلے کی شان اور جان ہے۔ وہ دبلا پتلا نشیلی آنکھوں والا جادوگر جب عود کے تاروں کو چھیڑتا ہے تو کنواریوں کے دل گانے لگتے ہیں، ہونٹ پھڑکنے لگتے ہیں اور روم روم میں رقص جھومنے لگتا ہے۔ ہے ملکہ، خدا نے تمہیں سب کچھ دیا اور خدا نے مجھے سب سے سخت سزا دی ہے اور کچھ نہیں دیا۔ اس لونڈی نے انعام و اکرام کے لالچ میں جا کے سب امیر معاویہ سے جڑ دیا۔ ان کا خون کھول گیا، بہت خفا ہوئے۔ نامراد احسان فراموش فقیرنی مجھے بوڑھا کہتی ہے، انہیں جلال آ گیا۔ جی چاہا اسی وقت اس کی گردن مڑوڑ دیں، مگر وہ ان کی بیوی تھی، محبوبہ تھی، اسے جیتنے کا ارمان تھا۔ اس کا خون بہاتے کلیجہ کٹنے لگا، جی پگھل کر آنکھوں کے رستے بہہ نکلا۔ انہوں نے اسے واپس اسی کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا کہ جب تک توبہ نہیں کرے گی وہیں سڑتی رہے گی۔ اس وقت یزید ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ واپس جانے کے خیال سے جی اٹھی، مگر جب وہاں پہنچی تو نقشہ بدل چکا تھا۔
اس کا قبیلہ وہاں بڑی شان سے بسا ہوا تھا، پکے مکان بن گئے تھے، اس کا باپ وہاں کا حاکم تھا، اس کا شاندار محل تھا، اس کی اپنی فوج تھی جس کی مدد سے وہ آس پاس کے قصبوں سے تاوان وصول کرتا تھا۔ اب وہ ایک طاقتور اور مہذب لٹیرا تھا جس کی شاہی دربار تک پہنچ تھی۔ اس کے بھائی مختلف صوبوں کے حاکم بنا دیے گئے تھے، محل لونڈیوں اور غلاموں سے بھرا پڑا تھا، مرغن کھانوں اور شراب کی بو سے اس کا دماغ اڑ گیا۔ اس کا وہ حسین اور دل نواز محبوب جس کے عود کی جھنکار پر دلوں کے تار لرزا کرتے تھے، اوباش اور بدکار ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر چربی کی تہیں تھیں اور اس کی نشیلی آنکھیں بدمستی سے سرخ انگارہ رہنے لگی تھیں۔ وہ پھر اپنے باپ کے محل کی کھڑکی میں جا بیٹھی جو اس نے اسے بیچ کر بنوایا تھا۔ دور خلا میں اپنا کھویا ہوا وطن ڈھونڈتی رہی جہاں اس نے بچپن سے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا تھا۔ جب یزید پیدا ہوا تو اس کی بد نصیب کمسن ماں نے دم توڑ دیا اور اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ امیر کو پتا چلا تو بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ وہ کمزور مگر خودسر لڑکی جیت گئی، وہ ہار گئے۔ جب یزید 2 برس کا ہو گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ یزید بہت خوبرو تھا، بے انتہا تنگ مزاج اور خودسر۔ امیر معاویہ کے بے جا لاڈ پیار سے وہ بے لگام اور گستاخ ہو گیا تھا۔ امیر بیٹے کے عاشق زار تھے، اس کی ذرا سی خواہش پر دولت پانی کی طرح بہا دیتے۔ سال میں کچھ ماہ کے لیے وہ اپنے ننیال ضرور جایا کرتا تھا۔ وہاں 9 دولتیے رشتہ داروں نے عجیب عجیب عیاشیاں سکھا دیں۔ بڑی چھوٹی سی عمر سے وہ حسن و عشق کے راگ الاپنے لگا۔ اس کے اشعار بد مستی اور بے لگام جوانی کے علم بردار تھے، سیر و شکار کا رسیا تھا۔ امیر معاویہ کے دل میں اب بھی اس نوخیز کلی کی یاد محفوظ تھی جسے وہ کبھی نہ جیت سکے، جو ان کا سنہرا پنجرا توڑ کر پھر سے اڑ گئی۔ یہ کوئی نفسیاتی الجھن تھی کہ امیر ڈرتے تھے کہ کہیں اس کا بیٹا بھی ماں کی طرح ان سے روٹھ نہ جائے۔ اس کے قدموں پر وہ ساری دنیا کو جھکا دینا چاہتے تھے۔ اس بیٹے کے لیے انہوں نے جتنی بھاگ دوڑ کی، جتنے جوڑ توڑ کیے، اگر خود اپنے فرائض کی ایمانداری اور انصاف سے ادائیگی کرتے تو آج ان کا شمار دنیا کے عظیم معماروں میں ہوتا اور وہ ایک جلیل القدر ہستی مانے جاتے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ چاپلوس مساحین نے باتوں باتوں میں رائے دی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر جائیں تو بعد میں خون خرابے نہیں ہوں گے، یزید کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بات امیر معاویہ کو بہت پسند آئی۔ ادھر دوستوں نے اکسانا شروع کیا کہ حساب سے تو یزید کا ہی ایسا وجود ہے جو امیر کے بعد خلافت کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اگر امیر چاہیں تو اپنی طاقت اور رعب کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یزید کو کیوں اس رائے سے اختلاف ہوتا؟ اس نے فوراً اپنے والد پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اہل شام کو راضی کرنا قطعی دشوار نہ تھا، وہ لوگ تو پہلے ہی سے متی ہو چکے تھے۔ وہ امیر معاویہ کو خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ مان کر اپنا دین و ایمان ان کے حوالے کر چکے تھے، ان سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ بڑی زبردست تیاریاں ہوئیں، ایک جلسہ عام کیا گیا۔ سربر آوردہ لوگوں نے یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز ایسے پیش کی جیسے وہ ان کے دماغ میں خود بخود پیدا ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا، امیر معاویہ ابن ابی سفیان خدمت خلق خدا میں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ان کے بعد یہ سارا نظام جو انہوں نے اس جاں فشانی سے کیا ہے سب درہم و برہم ہو جائے گا، خون خرابے ہوں گے، غرض مند اپنے حقوق کی کوشش میں لگ جائیں گے، ایک طوفان پھٹ پڑے گا جس کا خمیازہ عرب قوم کے معصوم اور امن پسند لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ امیر اپنی زندگی ہی میں اپنے ہونہار اور لائق بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خام خواہ کے جھگڑوں کا امکان نہ رہے۔ عرب قوم اور اسلام کی بقا اور بہبودی کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے۔
پہلے سے تائید کرنے والے بھی مقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا کہ شاید امیر تکلف فرمائیں گے، لہٰذا انہیں اسلام کے نام پر مجبور کیا جائے۔ امیر معاویہ فوراً مجبور ہو گئے۔ یہی ان کی دانست میں اسلامی جمہوریت کا تقاضا تھا کہ شہنشاہیت کو مستحکم کیا جائے۔ بس دھڑا دھڑ بیعت لی جانے لگی۔ جنہیں ذرا بھی اعتراض ہوا ان کے منہ اشرفیوں سے بند کر دیے گئے۔ جو بخوشی راضی ہو گئے وہ انعام و اکرام سے نوازے گئے۔ لوگ اس وقت بجائے امیر معاویہ سے ٹکر لینے کے ان سے سمجھوتا کرنے میں زیادہ عافیت محسوس کرتے تھے۔ شام سے مطمئن ہو کر امیر معاویہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کوفہ میں تھوڑی سی مخالفت ہوئی، مگر لوگ طرح طرح کے جھوٹے الزاموں میں گھیر کر نہایت بے رحمی سے کچلے گئے۔ باقی یا تو روپوش ہو گئے یا امیر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ مدینہ اور مکے کی طرف سے امیر کو بڑی تشویش تھی۔ مروان جو اس وقت مدینے کے حاکم تھے اس خدمت پر مامور کیے گئے تھے کہ یزید کے لیے لوگوں کی رضامندی حاصل کریں۔ مروان نے جب یہ تجویز عوام کے سامنے رکھی تو انہوں نے کھلی مخالفت نہ کی، بس ٹال مٹول سے کام لیا۔ خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے انعامات لے لیے مگر بعد میں آپس میں بات چیت کرنے کے بعد واپس کر دیے۔ لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ بدعت ہے۔ آج تک کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کھلی نافرمانی ہے۔ شہنشاہیت کی رسم ہے جس کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے۔ وہ کھل کر رائے عامہ سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عرب قوم جذباتی ہے، ذرا سے بہانے سے ضد پر تل جائے گی۔ اپنی ذہانت اور سیاسی سوجھ بوجھ پر انہیں کامل بھروسہ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ انہیں حسین ابن علی کی طرف سے تھا۔ وہ رسول خدا کے نواسے تھے اور بذات خود ایک بردبار اور بلند مرتبہ مثالی انسان تھے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد حسین ابن علی تن تنہا امیر معاویہ کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ امیر بڑے ہوشیار پالیٹیشین تھے۔ بڑے بھائی کے قتل کے بعد وہ فوراً ہی حسین پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح بات بڑی بھونڈی اور واضح ہو جاتی۔ وہ ہوشیاری سے بوند بوند زہر دینے کے قائل تھے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے پہلے تو علی ابن ابی طالب کی عظیم شخصیت کے نقوش عوام کے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کی۔ انہیں شہید کروا کے ان کے جسمانی وجود سے تو پناہ مل گئی، لیکن لوگوں کے دلوں پر اب بھی وہ چھائے ہوئے تھے۔ اب بھی ان کی عظمت کے لوگ قائل تھے۔ امیر معاویہ کو اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے پہلے علی کی فضیلت کو مٹانا تھا۔ چنانچہ تاکید کر دی کہ خطبہ میں علی کا نام نہ لیا جائے، ان کے بجائے حضرت عثمان کی اعلیٰ صفات پر زیادہ توجہ دی جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ امیر معاویہ کو حضرت عثمان سے کوئی خاص عقیدت یا انسیت تھی۔ اگر وہ خود کو علی کے مقابلے میں پیش کرتے تو لوگ انہیں مطلبی اور چھچھورا سمجھتے اور ان کی نیت پر شبہ کرنے لگتے۔ انہوں نے نہایت دانش مندانہ طور پر ایسی حدیثیں تیار کروائیں جن کی روح سے حضرت عثمان کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ علی کے ذکر کو یکسر ختم کر دیا۔ اس موقع پر لوگوں نے نئی نئی حدیثیں گھڑ کر لاکھوں کما لیے اور آگے قدم بڑھا تو علی کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کے عیوب بیان کرنے شروع کیے۔ صاف الفاظ میں برا بھلا کہنے سے بھی نہ چوکے۔ جن لوگوں نے اس رویے پر اعتراض کیا ان کی بری طرح خبر لی گئی۔ اس طرح علی ابن ابی طالب کا کردار وقتی طور پر مبہم ہونے لگا۔ ملک گیری کی ہوس انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ خدا جانے کیا ہو جاتا ہے کہ اپنی منزل کا فیصلہ کر کے انسان اندھا دھند آگے بڑھنے لگتا ہے۔ راستے میں جو بھی آئے اسے رونٹ ڈالتا ہے۔ دنیا میں جتنے مظالم حکومت اور سلطنت کے لالچ میں عوام پر ڈھائے گئے ہیں ان کا شمار ناممکن ہے۔ ان کے خیال سے انسانیت کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ جب ظلم اپنے عروج پر آتا ہے تو کسی میں اس سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کچھ سہل پسندی آڑے آ جاتی ہے، لوگ خاموش پستے رہتے ہیں، پڑوسی کی گردن ماری جاتی ہے، گھر جلایا جاتا ہے، بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، معصوم لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے اور لوگ سہم کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے دبک جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ ان پر نہیں بیتی۔ نہ وہ کچھ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ سننے کی۔
اور ظالم شیر ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم انتہا کی طرف بڑھتا جاتا ہے، دل آہستہ آہستہ پتھر ہو جاتا ہے، بھیانک ترین ظلم دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا، اسے جائز بلکہ اپنے مفاد کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں زمانہ جاہلیت کی بھولی بسری وحشیانہ سزائیں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ اسلام نے جن باتوں اور حرکتوں کی مذمت کی تھی وہ جائز ہو گئیں۔ زندہ انسان کی کھال اتروا کر کڑکڑاتے ہوئے تیل میں جھونک دینا، گدی سے زبان کھنچوا لینا، ایک ایک عضو الگ کر کے کئی کئی دن تڑپا کر مارنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور دل پتھر ہو جائیں، لطیف جذبات کا گلا گھٹ جائے، نفسیاتی طور پر بے حس ہو جائیں، اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ صرف جان بچانے کے لیے خود وحشیانہ حرکتوں پر تیار ہو جائیں، دل ایسے ہو جائیں کہ باپ بیٹے کا ماتم نہ کرے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دے، کٹ پتلیوں کی طرح حکم مانے۔ کوفہ میں علی کے چاہنے والے بہت تھے، اس لیے سب سے زیادہ ظلم انہی کی جانوں پر ٹوٹے، ان میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہی، باہر نکلتے وقت خوف آتا، لونڈی غلام کے سامنے کھل کر بات کرتے ڈرتے کہ کہیں جا کر مخبری نہ کر دیں۔ مخبری کا پیشہ بے حد مقبول ہو گیا، جھوٹی سچی ہر اطلاع کی قیمت ملنے لگی، مقصد انسان کشی تھا۔ جھوٹی گواہی پر ظلم ہوتے دیکھ کر لوگ مسحور سے ہو جاتے ہیں، عقل گم ہو جاتی ہے، خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا۔ چن چن کر ایسے لوگ مارے گئے جو عالم اور فاضل تھے، جنہیں لوگ مانتے تھے، ان کے قول اور فعل پر بھروسہ کرتے تھے، جنہوں نے ضمیر فروشی سے انکار کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی سے محروم ہو کر بھیڑ بکری کی طرح ناقص العقل رہ جائیں۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ حسین ابن علی کا خاندان اب تک اس آگ کے شعلوں سے دامن بچائے بیٹھا تھا۔ وہ از حد محتاط تھے مگر بے خبر نہ تھے، ان کے پاس آنے جانے والوں پر پہرا تھا، جو ان سے زیادہ میل جول بڑھاتا وہ اچانک غائب ہو جاتا۔ حسین سب جانتے ہوئے بھی دم بخود تھے، لوگ ان کی اس خاموشی پر بے حسی کا طعنہ دیتے، وہ سر جھکا کر سن لیتے۔ رسول خدا کی وفات کے بعد انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ اکثریت مظلوم ہے، اقلیت کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان سے بے سوچے سمجھے ٹکر لینا خودکشی ہے، طاقت اندھی ہے، اکثریت نہتی ہے، ان لوگوں کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے جن کی طرف سے خطرہ ہے۔ امیر معاویہ تو دل سے یہ چاہتے تھے کہ حسین کوئی ایسی حرکت کریں کہ ان کے پورے خاندان کو مٹا دینے کا کوئی بہانہ مل جائے، سر اٹھائیں اور سب کو کچل دیا جائے۔ حسین کی اس خاموشی سے انہیں بڑی وحشت ہو رہی تھی۔ امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ ابو الفضل عباس کو اپنی طرف توڑ لیں، انہیں پیغامات بھجوائے، کیا کونے میں چھپے بیٹھے ہو، کسی صوبہ کی گورنری سنبھال لو، اسلام کی ناؤ منجدھار میں ہے، آؤ اور پتوار سنبھالو، مگر انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑنا منظور نہ کیا۔ علی اکبر کی تعریفوں کے پل باندھے گئے، ان کو سبز باغ دکھائے گئے، اگر وہ باپ کو چھوڑ کر امیر معاویہ کے کیمپ میں آ جاتے تو یزید کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی۔ علی اکبر ہم شکل رسول تھے، کم سن مگر انتہا سے زیادہ بردبار اور جری تھے، ان کی شاہ سواری اور تلوار کی کاٹ کی دھوم تھی۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو گئی اسے بھیڑیا کھا جائے گا، انہیں اپنے دادا کے قول پر یقین تھا۔ اتحاد تمہارا آخری ہتھیار ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ حسین نے اپنی اولاد کو بہت گہری تعلیم دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بہکا نہ سکی، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ امیر معاویہ پر یزید کی ولی عہدی کا جنون سوار تھا، بڑے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا جاری تھا، یزید کو اپنے حقدار ہونے کا یقین تھا، بے شمار دولت اس کے قدموں میں تھی، نہایت حسین اور وجیح تھا، عمدہ کپڑوں کا شوقین، نئے نئے بانک پن ایجاد کرتا، شاعری میں حسن و عشق کے ایسے نقشے کھینچتا کہ لوگ مسحور ہو جاتے، شکار کا بہت شوقین تھا، درجنوں اعلیٰ نسل کے کتے یورپ سے منگوائے تھے، شراب اور عورت کا رسیا تھا، اس کے محل میں ہر خطۂ زمین کے حسن اور رعنائی کا نمونہ موجود تھا۔ امیر نے بیٹے کا شوق دیکھ کر دور دور ممالک سے حسن کے نمونے منگا کر اسے بخشے تھے۔
یزید کے محل میں جنسی تماشوں کے عجیب و غریب مظاہرے ہوا کرتے تھے۔ محل کے بیچوں بیچ ایک اطالوی سنگ مرمر کا محل تھا جسے طرح طرح کی شرابوں سے بھر دیا جاتا، پھر برہنہ حسینائیں اس میں غوطے لگاتی، چہلیں کرتی، جام بھر بھر کر حاضرین کی پیاس بجھاتی۔ شراب میں نہائی حسینہ کی دل فریبی پر یزید نے ایسے شعلہ فشاں اشعار کہے کہ سامعین جوش سے پاگل ہو گئے۔ امیر معاویہ کی کوششیں جاری تھیں۔ جب اس سال یزید حج کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے اس کے ساتھ اشرفیوں کے توڑے بھی کر دیے تاکہ وہ لوگوں کو اپنا خیر خواہ بنا سکے۔ اس کا بہت خاطر خواہ اثر ہوا اور یزید کے بانک پن اور سخاوت کے گھر گھر چرچے ہونے لگے۔ حساس اور باشعور حیرت زدہ تھے کہ اسلام کن مدارج سے گزر رہا ہے، مگر وہ طبقہ جو امیر کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتا تھا پھر ان کے آڑے آیا۔ ان لوگوں نے جب سخاوت کی آڑ میں چھپے ہوئے اصلی مقصد پر غور کیا تو چہمے گوئیاں ہونی شروع ہو گئیں۔ لوگ اشرفیاں واپس پھینک گئے کہ ہمارے ضمیر بکاؤ نہیں۔ امیر معاویہ بہت جھنجھلائے مگر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے قائل تھے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا ہے کہ اگر پتھر پر مسلسل ایک بوند ٹپکتی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات خواہ وہ کتنی بھی محمل ہو، بار بار دہرائی جائے تو کان عادی ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے دل رام ہو جاتے ہیں، جھوٹ اور فریب سب سے بڑی سچائی بن جاتی ہیں۔ یزید کی مہم ناکام بھی نہ رہی، ایک بیج تو پڑ گیا۔ اب اس کی سچائی کا سوال تھا۔ مروان نے ایک عظیم الشان جلسہ مدینہ میں کیا اور مجمع کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، امیر معاویہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی قابل اور دانا شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خدا اور اس کے نیک بندوں کی اعلیٰ پیمانے پر خدمت ہو سکے۔ بیعت کے لیے فضول وقت برباد نہ ہو، لوگ ہنگاموں سے بچے رہیں، مطلب پرستوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، امن عامہ خون خرابے کا شکار نہ ہو۔ ولی عہدی کے لیے کوئی لائق ترین خدا ترس انسان چنا جائے جو انصاف پسند خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی عظمت کو دوبالا کر دے۔ ایسا مثالی انسان اس وقت صرف ایک نظر آتا ہے، میرا مطلب امیر معاویہ کے نیک نہاد فرزند ارجمند یزید بن معاویہ سے ہے۔ یقیناً تم سب ہمارے ہم خیال ہو۔ لوگ ہم خیالی سے انکار کرنے والوں کا حشر دیکھ چکے تھے، اس لیے آنکھیں چرائے گمسم بیٹھے رہے، مگر عبد الرحمن بن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزند حضرت عائشہ ام المومنین کے برادر خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہیں طیش آ گیا، بنا کر بولے، مروان، خدارا دوزخ کی آگ سے ڈر، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور تیرا آقا تجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ یزید نہایت پاجی ہے، ناچ رنگ، شراب و کباب کے سوا اسے کسی شے سے دلچسپی نہیں، کفر بھرے اشعار کہتا ہے اور فاسق و فاجر ہے۔ مروان نے کہا، یہ سب یزید کے دشمنوں نے اسے خامخواہ بدنام کرنے کے لیے بے پر کی خبریں اڑائی ہیں، سراسر بہتان۔ کمینے، تو سمجھتا ہے میں بہتان تراش ہوں؟ ملعون، تیری یہ مجال کہ میری نیت پر شک کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مروان کی ٹانگ پکڑ کر ممبر سے گھسیٹ دیا۔ اے دشمن اسلام، تو اس ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ امیر کے سپاہیوں نے عبد الرحمن کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا، تلواریں سونت کر قتل پر آمادہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو خبر پہنچی تو فوراً آئیں اور مروان کو للکارا، اے مردود، تو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ یاد کر، رسول خدا نے بارہا تیری صورت پر لعنت بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ کی عقیدت مند ہر 4 طرف موجود تھے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مروان دبک کر ممبر سے اتر آیا، فوراً اس نے ایک قاصد کے ذریعے امیر معاویہ کے حضور میں اس واقعے کی اطلاع پہنچائی کہ عراق اور حجاز کے کچھ لوگ یہاں روڑا اٹکا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ ان لوگوں کا حسین ابن علی سے بہت میل جول ہے، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وقت آنے پر دھوکہ دیں گے۔ امیر معاویہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ آل رسول کا وجود ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، مگر وہ کسی طرح بھی حسین کو اس ہنگامے سے وابستہ نہ کر پائے۔
مگر وہ جانتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں کی باغیانہ سرگرمیاں انہی کے دم سے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں بغاوت کا جذبہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے حسین کو ایک طویل خط لکھا۔ حکومت کے خلاف ہنگاموں کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں وہم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار تم ہو۔ میں ان ریشہ دوانیوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ خیریت اسی میں ہے کہ اس خیال خام کو دل سے نکال دو۔ حسن ابن علی کے عہد کا تو پاس کرو۔ اگر میرے اصولوں سے اختلاف کیا تو مجھ سے بھی کسی مروت کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے۔ ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، بیکار مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، لوگ بہکائے میں آ کر خون خرابے پر تیار ہو جائیں گے، امت محمدیہ اور دین اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا، خود اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی نے بڑے غور سے اس خط کو پڑھا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیا، سب کی رائے سے جواب مرتب کیا گیا۔ تم نے جو کچھ میرے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے بیمار دماغ کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، یا شاید تمہارے دل کا چور تم سے ایسی بے بنیاد باتیں کہلوا رہا ہے۔ مروان کی تجویز جو خود تمہاری ہے، اس ناکامی کا الزام تم مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تمہارا رویہ انسانی ذہن کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ تم سمجھتے ہو عرب قوم تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری ہر دل عزیزی کا راز وہ کثیر فوج ہے جسے تم نے بڑی جاں فشانی اور زر پاشی کے بعد تیار کیا ہے، مگر تمہارا یہ لشکر اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ تم حق پر ہو اور تمہیں عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ تمہارے ہاتھ کیسے کیسے برگزیدہ علماء کے خون سے آلودہ ہیں۔ جس نے بھی تمہاری فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی، اسے تم نے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ تم نے اپنی ساری قسمیں توڑ دیں، سارے وعدے بھلا دیے اور بے قصور انسانوں کو ہولناک سزائیں دے کر ہلاک کیا، ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں لوہے کی سلاخوں سے اندھا کیا، خاندان کے خاندان شہید کروائے۔ پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی تعداد میں موجود ہیں جو جسمانی موت کو روحانی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تم اپنی ہوس ملک گیری کو اسلام کی بہتری کا نقاب پہنا رہے ہو۔ خود تم نے جو عروج حاصل کیا ہے، آزاد رائے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ تم نے دولت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بل بوتے پر خلافت حاصل کی ہے، اور اس خلافت کو اپنی جائز کمائی گردان کر اپنے بیٹے کو سونپنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم اسلام کی حمایت کی ڈینگیں مارتے ہو، حالانکہ تم نے اسلام کی صورت مسخ کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ معاویہ، خدا سب دیکھ رہا ہے، عرب قوم بھی اندھی نہیں۔ تم سیاسی چالوں سے اپنے بیٹے کو جو انسان کہلائے جانے کا بھی حقدار نہیں، اپنا جانشین بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اسلام کی اتنی بڑی توہین کرتے وقت تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تمہاری روک تھام نہ کرنا، تمہیں یوں ہر طرح کی چھوٹ دینا اسلام سے غداری اور گناہ عظیم ہے۔ یہ خط پا کر معاویہ غصہ سے پاگل ہو گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ خود مدینے جائیں، لوگوں کو اونچ نیچ سمجھائیں، خاص طور پر حسین ابن علی کو کسی طور شیشے میں اتاریں کہ وہ ان کے مخالفین کے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو پھر کسی کو یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ ہوگا۔ امیر بڑے کروفر سے مدینہ آئے، بڑی شاندار دعوتیں دیں جن میں مخصوص اصحاب کو مدعو کیا۔ باتوں باتوں میں کسی نے یزید کی ولی عہدی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ فوراً کسی نے یزید کی مداح خوانی شروع کر دی۔ مخالفت کی کسی نے نہ ضرورت محسوس کی، نہ کسی کو مصیبت سر لینے کا شوق تھا۔ حسین ابن علی نے سنی انسنی کر دی، نہ کسی کو ان کی رائے معلوم کرنے کی ہمت ہوئی، نہ انہوں نے اپنے میزبان کو رائے دینا ضروری سمجھا۔ بات ٹل گئی، مگر حسین احتیاطاً بمائے اپنے خاندان کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اب میدان صاف تھا، حسین اور ان کے ہم خیال اصحاب کی موجودگی میں تکلف ہو رہا تھا۔ اب جو دعوتیں ہوئیں خوب کھل کر ہوئیں۔ جلسوں میں بڑی تفصیل سے یزید کی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ صاف صاف واضح کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت جو کچھ کر رہے ہیں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی ہے، یہ قطعی فیصلہ ہے۔ اگر یزید کی ولی عہدی سے کسی نے انکار کیا تو اسے اسلام دشمن تصور کیا جائے گا۔
خلیفہ وقت کی مخالفت اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت ہوگی۔ اسلام کی بہبودی کی خاطر انہیں راہ راست پر لانے کے لیے سخت سے سخت رویہ اختیار کیا جائے گا، ورنہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جانے کا خطرہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو خون ریزی ہوگی اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو لالچی اور خود غرض ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یہی باتیں جلسوں میں بار بار اتنی دفعہ دہرائی گئیں کہ بھولے بھالے انسان کچھ مجرم سے محسوس کرنے لگے، اپنی عاقبت تاریک نظر آنے لگی۔ مگر کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود تھے جو امیر معاویہ کی گھن گرج سے ڈر تو گئے مگر دل میں اور زیادہ بدظن ہو گئے۔ یزید کی ولی عہدی کے سوال کو ٹال کر کھسک گئے، کھلم کھلا نہ مخالفت کی نہ بیعت کی۔ امیر ان کی ہوشیاری پر خون کے سے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہ عبداللہ ابن عباس سے بڑے تپاک سے ملے، بڑی مسالت کی باتیں کی، اپنے احسانات یاد دلائے اور سمجھایا کہ حسین ابن علی کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں، عاقبت بگاڑنے سے کیا فائدہ، ان کا انجام تو ظاہر ہے، ان کے والد علی ابن ابی طالب نہ جیت پائے تو ان کی کیا حقیقت ہے، مجھ سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے غور سے باتیں سنی، پھر کہنے لگے، حسین اپنے والد علی ابن ابی طالب کے سچے جانشین ہیں، اگر آزمائش منظور ہے تو آزاد انتخاب کے اصول کو عمل میں آنے دو، میرا خیال ہے وہی منتخب ہوں گے اور تمہارا بیٹا ناکامیاب رہے گا۔ اس کا حسین سے کیا مقابلہ؟ یا امیر، حسین کو بیکار پریشان نہ کرو، رسول خدا کے ایک وہی تو قریب ترین عزیز رہ گئے ہیں، عوام ان کی برتری کے دل سے قائل ہیں، وہ اس عہدے کو خوش اسلوبی سے سنبھالیں گے، تمہارا لاؤبالی بیٹا کیا کھا کر ان سے مقابلہ کرے گا؟ اس کھلی مگر حقیقت پر مبنی مخالفت پر امیر معاویہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ بڑے زبردست مدبر تھے، بڑی نرمی سے بولے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے میں کچھ حقیقت ہو، مگر شام میں یزید کے بہت چاہنے والے ہیں جو بارسوخ ہیں، وہ تو میری بھی حکم عدولی پر تل جائیں گے۔ اب تو وہاں اکثریت یزید کی ولی عہدی کو مانتی ہے، اگر حسین نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو ہنگامے ہوں گے، وہ سر پھرے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ یزید کو لوگ کتنا چاہتے ہیں، نوجوانوں میں تو اسے مجھ سے بھی زیادہ ہر دل عزیزی حاصل ہے، وہ من چلے بہت طاقتور ہیں، مقابلے پر اتر آئے تو مسلمان کا خون بہانے لگے گا۔ خون خرابے سے باہر صورت احتجاج کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس آنکھوں سے معذور گوشہ نشین قسم کے انسان تھے، خون خرابے کے تصور سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ امیر معاویہ نے انہیں اپنے لیے خطرناک نہ پا کر یزید کی جان نشینی کو تسلیم کرنے پر زور نہ ڈالا، وہ ان کی خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ اہل مدینہ بغیر کسی ناخدا کے طوفانوں کے تھپیڑے سہتے رہے اور مجبوراً جان چھڑانے کو امیر معاویہ کے آگے جھک گئے۔ مدینہ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے انہوں نے مکہ کا رخ کیا۔ حسین ابن علی اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو خلعتیں اور تحائف بھیجے جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ امیر معاویہ نے بڑے صبر سے اس گستاخی کو ٹال دیا، ان سے براہ راست گفتگو کی خواہش ظاہر کی۔ لوگوں کے کان ان کی طرف لگے ہوئے تھے، کیا باتیں ہوں گی، کیا فیصلہ ہوگا، کیا سارائیاں ہو رہی تھیں، حسین کیا طے کرتے ہیں، اگر سمجھوتا ہوا تو کن شرائط پر ہوگا۔ حسین ابن علی کو بلاوا بھیجا تو سارے خاندان میں کھلبلی مچ گئی، سب گرد جمع ہو گئے، اکیلے جانا مناسب ہے یا نہیں، میں ایک انسان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کسی شیر یا چیتے کی کچھار میں نہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر عباس کو سنانے کے لیے کہا۔ عباس نے باپ کی وصیت کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ جب 4 دن تک زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے وار سے کرب میں مبتلا ہو کر شہادت پائی تھی تو انہیں حسین کے سپرد کیا تھا، مگر ساتھ ہی حسین کی حفاظت کرنے کی بھی تلقین کی تھی۔ عباس ایک لاسانی شاہ سوار اور تلوار کے دھنی تھے۔ خفیہ طور پر انہوں نے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ یہ نوجوان عرب کے بہترین سپاہیوں میں شمار کیے جاتے تھے، خلقت ان کا لوہا مانتی تھی۔ عباس کے ساتھ ان بہادر نوجوانوں نے بھی حسین کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔
حسین کو علم بھی نہ ہوتا اور یہ سپاہی عباس کی سرداری میں دور ہی دور رہ کر ان کی حفاظت کرتے۔ جب بھی حسین کسی کام سے باہر نکلتے تھوڑے فاصلے پر یہ ساتھ ساتھ چلتے، مسجد میں داخل ہوتے تو ان کے آس پاس صفوں میں موجود رہتے، مسلح اور چاقو چوبند۔ انہی لوگوں کے خوف سے کسی کو حسین پر اچانک حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ حسین کو بہادروں کے اس دستے کا کچھ تھوڑا سا پتا تھا۔ انہوں نے عباس سے باز پرس کی مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ برادر، میں کسی ملک کا بادشاہ نہیں جس کی حفاظت کے لیے مسلح دستے کی ضرورت ہو۔ مجھے ڈر بھی کس کا ہو سکتا ہے، سبھی تو میرے اپنے ہیں، حسین کہتے۔ مگر عباس نے کبھی کوئی دلیل پیش نہ کی، نہ کوئی حجت کی، ایک یقین تھا جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ حسین ابن علی تنہا امیر معاویہ سے ملاقات کو گئے، بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر خاموشی حائل ہو گئی۔ بڑی نرمی سے امیر بولے، اگر ٹھنڈے دل سے سنو تو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بغور سن رہا ہوں۔ اسلامی ممالک کے معزز اور سربراہ لوگ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ یزید کی جانشینی کا سوال تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کروں۔ اب تک میں نے ٹالا مگر اب دباؤ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ سب یزید کی شدید مطاع ہیں، ان کی نظروں میں یزید سے بہتر کوئی نہیں، اور تمہاری نظروں میں؟ امام مسکرائے، مجبوراً مجھے بھی ان کا ہم خیال ہونا پڑ رہا ہے، واللہ مجھے بھی یزید سے بہتر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تمہیں اپنے بیٹے کے سوا اگر کوئی نظر نہیں آتا تو یہ تمہاری آنکھوں کا فطور ہے۔ امیر معاویہ کو غصہ آنے لگا مگر زبردستی مسکرائے، تم ہی کہو اور کون اس لائق ہے، میرے کہنے کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ آزاد انتخاب ہو جانے دو، خود ہی پتا چل جائے گا کہ تمہارے بیٹے سے بہتر کوئی ہے یا نہیں۔ میں سمجھ گیا تمہارا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف ہے، اگر ہو بھی تو اس میں ایسی اچنبھے کی بات کون سی ہے؟ ملک اور قوم کی خدمت کی صلاحیت مجھ میں یزید سے زیادہ ہی ہوگی، مگر تم ڈرتے کیوں ہو؟ عوام کا فیصلہ مناسب ہی ہوگا۔ عوام جاہل اور احمق ہیں، وہ سیاسی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں مانتا ہوں تم بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، مگر اسلام اس وقت ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ کسی اللہ والے کی بجائے باروب، سخت گیر اور ہر دل عزیز قائد کی ضرورت ہے، جو امور سلطنت میں مہارت رکھتا ہو، لوگ جس کا حکم مانے۔ یزید بہت ہر دل عزیز ہے، لوگ اس سے مرعوب بھی ہیں، یعنی وہ ایک جابر اور قاہر حکمران بن سکتا ہے جس کے نام سے لوگ لرزیں، جس کی ہر نظر ان کی موت کا پیغام ہو، جس کی بے رحمی اور فرعونیت ضرب المثل ہو۔ بے شک امیر، تم اور تمہارا بیٹا ان صفات کے حامل ہیں، تم دونوں کا روب ہیبت کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ رہی زمانے کی شکایت اور اسلام کے نازک دور سے گزرنے کا سوال، تو یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، یہ الزام ہے۔ امیر، یہ حقیقت ہے، تم نے نئے سرے سے اسلام میں شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی، اسلامی اشتراک کا گلا گھونٹا اور عوام پر ظالم اور خونخوار حاکم مسلط کیے۔ اسلام کی سلامتی کی نہیں، تمہیں ان حاکموں کی حفاظت کی فکر کھائی جاتی ہے، اسی لیے تمہیں اتنی بڑی فوج رکھنا پڑتی ہے، ورنہ انہیں عوام پیروں تلے رون ڈالیں۔ ان حاکموں کی سلامتی تمہاری اپنی سلامتی ہے، تم ایماندار حق پرستوں سے ڈرتے ہو۔ اگر خلافت کسی نیک نہاد شریف خدا ترس کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو یہ حاکم منمانی نہ کر پائیں گے، ان کے افعال کا محاسبہ ہوگا، مگر تم اور تمہارے حاکم کسی قسم کے محاسبے کے لیے تیار نہ ہوگے۔ یا حسین، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرے تمام ماتحت انتہائی خدا ترس، منصف مزاج اور حلیم الطبع ہیں، خدمت خلق ان کا واحد مقصد ہے۔ حسین سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، بلند آواز سے کہا لگانے کی نہ ہی انہیں عادت تھی، نہ زمانے نے کبھی اجازت دی، مگر اس وقت وہ اپنی ہنسی روک نہ سکے، بے ساختہ ہنس پڑے۔ واللہ معاویہ، تم بڑے ہی دلچسپ انسان ہو، تم نے اپنے دربار میں اس قدر مسخرے بھر لیے ہیں کہ ان کی صحبت میں تم بھی تماشا بن گئے ہو۔ کیا واقعی تمہارا ایمان ہے کہ تمہارے حاکم خدا ترس ہیں، یا یہ تمہاری لا علمی ہے؟ باخدا دونوں ہی صورتوں میں عام انسان کی بد نصیبی ہے۔
تمہیں اپنے حاکموں کے کرتوتوں کی خبر نہیں؟ وہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں یا تم ان کی پردہ پوشی پر تلے ہوئے ہو؟ جو بات تش تش بام ہے کیا تم سے چھپی ہوئی ہے؟ تم اتنے نادان ہو تو خلافت کے اہل نہیں۔ جاؤ کسی نابالغ بچے سے پوچھو تو بتا دے گا کہ تمہارے ماتحت جو تمہارے عزیز و اقارب اور دوست ہیں دنیا کے بدترین حاکم ہیں، بے قصوں اور مجبوروں کا خون نچوڑ کر اپنے محلوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں۔ ناچ رنگ شراب و کباب ان کا واحد مشغلہ ہے۔ یہ تمہارے پاپوش بردار تمہارے بیٹے کی بد کرداریوں کے رازدار ہیں۔ انہی کے کندھوں پر یہ تمہارا تاج و تخت سجا ہوا ہے، انہی کے بل بوتے پر تم فرعون بے سامان بنے اسلام کے اصولوں کو پیروں تلے رون رہے ہو۔ امیر معاویہ کا چہرہ نیلا پڑ گیا، آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں، گھٹے ہوئے گلے سے بولے، تم خلیفہ وقت امیر المومنین کی ذات پر حملہ کر رہے ہو۔ حسین ابن علی، تم اپنی اوقات بھول رہے ہو۔ میں کیسے شخص کو امیر المومنین ماننے سے قاصر ہوں جو جان بوجھ کر اسلام کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے؟ تم انتہائی غیر ذمہ دار ہو اور تمہارا بیٹا تم سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس کی بدکاریوں کے قصے سن کر تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یزید کے بارے میں تمہارے اتنے واہیات خیالات ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، مگر وہ تو تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ حسین مسکرائے۔ امیر چڑ گئے مگر نرمی سے بولے، حسین ہم تو کوئی غیر نہیں، اپنے ہی ہیں۔ یزید تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اسے بس نام کو خلیفہ بن جانے دو، ساری طاقت تم اپنے ہاتھ میں رکھنا، یزید تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گا۔ تو پھر یہ نام کی خلافت تمہارے بیٹے کے کس کام کی ہوگی؟ بس اسے ضد ہے۔ امیر، خلافت مٹی کا کھلونا نہیں جو ایک ضدی مچلتے ہوئے بچے کو منانے کے لیے اسے تھما دی جائے۔ تم تو الٹی بحث کرتے ہو۔ یزید خلیفہ ہو جائے گا تو تمہارا کیا حرج ہوگا؟ اصل طاقت تو تمہارے ہاتھ میں رہے گی، جو چاہو کرنا۔ اصل میں تمہارا مطلب ہے تمہارے بیٹے کے سر پر دستے شفقت پھیر کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خدمات سر انجام دوں۔ وہ لوگ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اسے میرا برخوردار سمجھ کر اس کے عیوب سے چشم پوشی کریں، بلکہ اسے سراہیں۔ معاویہ، میں اتنا مکروہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکوں گا۔ مارے غصے کے امیر انگارہ ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سامنے حسین نہیں ان کے والد علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں اور امیر ان کی بلاغت اور فصاحت کے طوفان میں ہاتھ پیر مار رہی ہیں۔ ان کی دلیلوں نے سارے خواب چکنا چور کر دیے، بری طرح برہم ہو اٹھے۔ حسین، خام خواہ ضد کر کے پریشان کر رہے ہو تو پھر تم یزید کے ولی عہدی کا بےہودہ خیال دل سے نکال دو، آزاد انتخاب پر بھروسہ رکھو یا مجلس شورا مقرر کر دو، اس کی رائے پر سب کچھ چھوڑ دو۔ وہ جسے چاہیں تمہارا جانشین مقرر کر دیں، مگر ایک شرط ہے، مجلس شورا کے ممبران کا انتخاب ایمانداری اور انصاف کی روح سے ہو، تمہارے پٹھو نہ بھر دیے جائیں، عوام کے نمائندے ہوں۔ اور شام اور دوسرے ممالک کے بعض احباب کو کیا جواب دوں؟ وہ تو یزید کے لیے بیعت کر چکے، وہ تو میرا جینا دو بھر کر دیں گے۔ نہیں، اگر وہ حق پرست ہیں تو سچی اسلامی قدروں کی وقت کریں گے اور تمہارے شکر گزار ہوں گے کہ تم نے انہیں ضمیر فروشی سے بچا لیا۔ وہ ہنسی خوشی کبھی یزید کی حمایت نہ کریں گے۔ سب اس کی نازیبا حرکتوں سے نالاں ہیں، صرف تمہارے خوف سے خاموش ہو گئے ہیں۔ حسین، تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، عرصے سے گوشہ نشین بن بیٹھے ہو۔ تم کیا جانو حکمت عملی کس چڑیا کا نام ہے؟ میں نے سستی یا کاہلی کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، تمہاری مصلحتوں کا شکار ہوں۔ میں نے اپنا زیادہ وقت ان باریک گتھیوں کو سلجھانے میں گزارا ہے، انہیں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ رہی حکمت عملی تو تمہارے اس فن کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ تمام عیوب اور بے انمانیاں جو عوام کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے اسلام نے کفر سے ٹکر لی، تم نے حکمت عملی کی آڑ میں پھر سے زندہ کر دی۔
تم نے کفار کا رہن سہن اپنا لیا، ان کے پرانے دستور، ان کے معاشرے کی گھناؤنی پابندیاں، ان کا وحشیانہ نظام جو پوری انسانیت کو چند طاقتور مطلب پرستوں کا غلام بنا دیتا ہے، ان کا ظلم اور زبردستی تم نے پھر سے اپنا لیا۔ جہاں کل کفار جمے ہوئے تھے، آج چند طاقتور مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملک کی ساری دولت جو تجارت کے فروغ کے لیے آزادانہ گھومتی تھی، چند حاکموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ سونا چاندی جو تبادلہ اشیاء کے استعمال میں آتے تھے، اب تمہارے محلوں کی سجاوٹ میں لگا دیے گئے ہیں۔ ساری دولت چند انسانوں کی نجی ملکیت بن گئی ہے۔ کروڑوں ہاتھ خالی ہو گئے ہیں۔ صنعت و حرفت کا خون ہو رہا ہے، علم و فن کا گلا گھٹ رہا ہے۔ تم اپنے عیش کا سامان بیرونی ممالک سے منگاتے ہو، تمہارے کاریگر کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں۔ تجارت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، بیکاری ملک میں دن بدن بڑھ رہی ہے، عام انسان کے منہ کا نوالا چھن رہا ہے۔ لوگ تمہاری اس طرز حکومت سے نالاں ہو چکے ہیں۔ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ فوج اور ہتھیار جمع کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے تم دولت انہی سے کھینچتے ہو جنہیں یہ ہتھیار موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ امیر معاویہ کو اپنے بیٹے کی ہر ادا پیاری تھی۔ وہ اپنی حسین اور آزادی کی متوالی ماں کا خون اپنی رگوں میں لایا تھا۔ تند مزاج اور خراج تھا، انہیں اس کی ہر ادا پر فخر تھا۔ اس کے کتے بھی اعلیٰ نسل کے تھے اور تازہ گوشت کے سوا کسی چیز کو منہ نہ لگاتے تھے، اور انسان سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے تھے۔ اس کا ایک چہیتا بندر تھا جس کا نام اس نے ابو القیس رکھا تھا۔ وہ روز مخمل اور کم خواب کے کپڑے پہنتا تھا اور زر نگار گاڑی میں کوچہ و بازار کی سیر کو نکلا کرتا تھا۔ مگر حسین ابن علی نے یزید کی کچھ ایسی مضحکہ خیز تصویر کھینچی کہ امیر برا فروختہ ہو گئے۔ تم بال کی کھال نکال رہے ہو، انہوں نے جھلا کر کہا۔ یزید خوبرو ہے، عورتیں اس پر فدا ہیں، نوجوان اور زندہ دل ہے، ایک شاعر کا دل سینے میں رکھتا ہے، اسے حسن سے عشق ہے، یہ تو اس کی نیک دلی کا ثبوت ہے۔ اچھے لباس اور خوشبو کا شوق تو سنت رسول اللہ ہے۔ حسین کے چہرے پر غم و اندوا کی گھٹا چھا گئی، گلو گیر آواز میں کہا، یہی تو اس دور کا المیہ ہے۔ اسلام اور سنت رسول اللہ کو مسخ کر کے اپنی غرض کے لیے مکروہ معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ تمہاری ان دلیلوں پر تمہارے درباری اور پاپوش بردار داد تحسین دیتے ہوں گے، لیکن صاحب عقل ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اسلامی روایات کا خون ہوتے دیکھ رہے ہیں، دم بخود ہیں۔ مگر یاد رکھو امیر، عرب قوم وقتی طور پر کبھی دم مار کے بیٹھ جاتی ہے۔ کھوٹا سکہ زیادہ دن نہیں چلتا، ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، تمہاری ساری پیش بندیاں مفلوج ہو جائیں گی، خواب پراگندہ ہو جائیں گے۔ مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ نہیں، صرف تمہیں آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، چاہو تو ان صلاحیتوں کو عام انسان کی بہبودی پر صرف کر سکتے ہو، تم عرب قوم کو بام عروج پر پہنچا سکتے ہو۔ حسین، خدارا مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم حقارت سے جھٹک رہے ہو، میں تمہاری ہر مانگ پوری کرنے کو تیار ہوں، تم اپنی شرائط پیش کرو، انشاءاللہ میری طرف سے کوتاہی نہ ہوگی۔ بس میری ایک ہی مانگ ہے، عرب قوم کو جینے کا حق دو، اپنی فوج کے بل بوتے پر نہیں، کھلے میدان میں، اپنے بلند کردار کے بل بوتے پر، اپنی صداقت اور انصاف پسندی کے سہارے انہیں کچلے بغیر ان کے دلوں کو جیت لو۔ یہ شہنشاہیت ختم کر کے جمہوری نظام قائم کرو، جتنا تم اور تمہارا بیٹا خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ہر انسان کو لینے دو۔ نالائق اور نااہل حاکموں کو معزول کرو، ملک کی دولت عوام کی بھلائی اور بہبودی کے لیے صرف ہونے دو، جیسا کہ رسول اللہ اور دوسرے خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تب عرب قوم ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ معاویہ چڑ گئے، تمہیں دنیا کا غم کیوں کھایا جاتا ہے؟ حسین، ملک گیری کی ہوس دل سے نکال دو، مجھ پر فتح نہ پا سکو گے، میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لو، دوستی سے بڑھائے ہاتھ پر انگارے نہ ڈالو، پھر بعد میں مجھے الزام نہ دینا کہ میں نے مروت نہ برتی، واللہ میں کتنا برداشت کر رہا ہوں۔ میں نے تم کو خلت بھیجی، تم نے مارے غرور کے واپس کر دی، یہ میری سخاوت اور دریا دلی کا جواب ہے؟ امیر، دنیا کا غم میرے نانا رسول اللہ کا غم تھا، یہ غم انہوں نے مجھے ورثہ میں دیا ہے،
میرے نانا کی امت کے دکھ درد میرے دکھ درد ہیں، میں اپنے ورثہ سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ میں تمہاری دریا دلی اور سخاوت کی نشانی ایک خلت کیا کروں گا؟ یہ خلت میری قوم کی برہنگی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو امیر، سڑک پر چلنے والا راہگیر کس حال میں ہے؟ اس کا لباس پیوند سے داغدار ہے، پیر جوتے سے محروم ہیں۔ سنا ہے تمہارا چہیتا بیٹا ایک لباس کو دوبارہ نہیں پہنتا۔ امیر، تم نے عرب قوم کی عورتوں کے سر سے ردائیں نوچ لیں اور اپنے محلوں کی رقاصاؤں اور کہباؤں کو اطلس و کم خواب پہناتے ہو۔ بس تم میری شان و شوکت دیکھ کر جلتے ہو۔ امیر نے چوٹ کی۔ حسین مسکرائے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، تم میری تہی دستی سے جلتے ہو، بلکہ ڈرتے ہو۔ اپنی لمبی چوڑی فوج اور سنگین قلعوں کے باوجود تم مجھ فقیر سے ڈرتے ہو، کیونکہ خدا نے مجھے قناعت کی وہ دولت بخشی ہے جس کے مقابلے میں تمہارے سارے زر و جواہر مانند ہیں۔ تمہاری شان و شوکت کھوکھلی ہے۔ باخدا تم مجھ سے میری ریاست نہیں چھین سکتے، نہ ہی سے خرید سکتے ہو، اس لیے کہ تم دستے سوال پھیلانے پر مجبور ہو۔ مگر یہ میرا ورثہ ہے جسے بیچا نہیں جا سکتا، جیسے میری رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں بیچا جا سکتا، نہ اسے مستعار دے سکتا ہوں کہ یہ ورثہ بھی میری ملکیت نہیں، میری قوم کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر حسین ابن علی اٹھ کھڑے ہوئے۔